ہم اس کی حرمت کا پاس کیسے کریں؟ تو حرمت کے مہینے جو ہیں، چاہے وہ رجب ہو یا ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہو، تو ان کے حرمت کے مہینے ہونے کا معنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو خاص طور پر ان کے اوقات کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان اوقات کی ایک خاص عزت اور مقام ہے، اور اللہ کے ہاں خاص اس کی فضیلت اور اس کا شرف ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں کی حرمت کا پاس کیا جائے، ان کا خیال کیا جائے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچا جائے۔ کیونکہ جیسے آدمی فضیلت کے اوقات میں یا فضیلت کی جگہوں میں اگر نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اسی طرح سے ان راتوں اور ان اوقات میں جو فضیلت کے ہیں، ان میں اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے تو اس کا گناہ بھی عام اوقات کے یا عام جگہوں کے گناہ سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ حرم کے حوالے سے ہی، بیت اللہ کے حوالے سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھتے ہیں، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جو حرم میں بیت اللہ میں کسی جرم کا ارادہ بھی کرے گا تو ہم اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ حالانکہ اسلام کے قواعد میں سے یہ ہے کہ جب تک آدمی کوئی گناہ کر نہیں لیتا، صرف گناہ کا ارادہ کرنے سے ہی اس کو گناہ نہیں ملتا، جب تک کو گناہ کر نہیں لیتا۔ لیکن حرم کی، بیت اللہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہاں پر کیا جانے والا گناہ صرف اس کی نیت کرنے سے ہی گناہ ثابت ہو جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے سخت وعید کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلا نقطہ ہمارا کہ ان حرمت کی مہینوں کا پاس کیسے کیا جائے کہ ان کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانیوں سے بچا جائے۔ اللہ اگرچہ ایک مسلمان متقی پرہیزگار ہر وقت میں ہی، ہر دن رات، ہر مہینے میں ہی زندگی بھر اللہ کا تقوی ڈر اس کے سامنے ہوتا ہے، اس کے دل میں ہوتا ہے، لیکن خصوصی طور پر ایسے اوقات میں مزید بھی وہ ان چیزوں کا خیال کرتا ہے۔ تو چنانچہ ان مہینوں میں ان کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے انہی میں سے رجب کا مہینہ ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچا جائے، گناہوں سے بچا جائے، اور خاص طور پر قتل و قتال سے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے جب حرمت کے مہینوں کا بیان کیا تو ساتھ ہی اس میں ان مہینوں کے اندر قتل و قتال سے منع کیا، حتیٰ کہ بعض اوقات دشمن کے خلاف بھی کیوں نہ ہو۔ اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کیا یہ حکم باقی ہے یا ختم ہو چکا ہے، لیکن اللہ عالم جو صحیح قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ حکم باقی ہے۔ ہاں، اللہ یہ کہ اگر دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو یا کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت ہے تو پھر اللہ نے اجازت دی ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ ان مہینوں میں دشمن کے ساتھ بھی جنگ کا آغاز نہ کیا جائے۔ اور اسلام میں تو ایک مسلمان کو کس قدر ضرورت ہے اللہ کے اس حکم کی پابندی کرنے کی، حتیٰ کہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں بھی جب لوگ کفر شرک پر تھے اس وقت بھی ان مہینوں کے ان اوقات کا جو ہے خیال کیا جاتا تھا، ان کی حرمت کا پاس کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی ان مہینوں میں سے کسی مہینے میں پا لیتا تو اس پر بھی ہاتھ نہ اٹھاتا، اس لیے ان کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے۔ اگرچہ ان کے ہاں اور بہت سے گناہ تھے، جرائم تھے، بلکہ شرک و کفر تھا ان کا، لیکن چند ان رسومات میں سے جو ان کے ہاں باقی تھیں ابراہیم علیہ السلام کے دین میں سے، اس میں یہ تھا کہ ان حرمت کے مہینوں کی حرمت کا پاس کرنا۔ تو یہاں پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر عرب اپنی جاہلیت میں اس کی حرمت کا پاس کر رہے ہیں تو ایک مسلمان کو کس قدر ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی پابندی کرنے کی، ہر طرح کے قتل و قتال سے، دنگے فساد سے بھی باز رہے، اور اللہ تعالیٰ کی کسی طرح کی نافرمانیوں سے بھی بچا رہے۔